السلام علیکم۔ میرا نام ممتاز خان ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ یہ میرا چینل ہے، اس چینل کا نام ہے MAK یوسفزئی بحریہ کوآرڈینیٹر، یعنی بحریہ کوآرڈینیٹر، یعنی بحریہ میں جتنی پراپرٹی ہے اس کو کوآرڈینیشن کے لیے میں تمام اسٹیٹ ایجنٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں وہ آپ کے چینل پہ ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں دین کا بھی کام کرتا ہوں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا پلیز۔ اللہ پاک نے انسانوں کو تخلیق کیا اور پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ کائنات کتنی بڑی ہے انسانوں کو نہیں معلوم، انسانوں کو ابھی اس زمین کا بھی نہیں معلوم جو کہ ایک ذرے کے برابر ہے کائنات کے سامنے، اور انسان کو اپنی ذات کا بھی نہیں معلوم، اپنی ذات کو بھی پوری طریقے سے وہ نہیں سمجھ سکا۔ ہاں، اللہ پاک نے ہمیں ضرور بتایا ہے کہ ہمارا اس زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے آسمانی کتابیں بھیجیں، 4 کتابیں اللہ پاک نے 4 پیغمبروں پہ بھیجیں، اور وہ کتابیں ہم جانتے ہیں وہ کون کون سی کتابیں۔ ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ، ایک کتاب داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور ایک کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ سارے کے سارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان پہ کتابیں جو نازل ہوئیں وہ بھی سچی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کو ماننا، اس پہ ماننا ہمارا کام ہے، اور اس کی عزت کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور اس کے ماننے والوں کی بھی عزت کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر وہ اس پہ چلیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کتابوں میں قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ دوسری کتابوں میں انسانوں نے تبدیلیاں کر لیں، جیسے بائبل کے 200 نسخے ہیں، ایک نہیں ہے 200 نسخے ہیں۔ اب کون سا نسخہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے یہ انسانوں کو نہیں معلوم، کیونکہ انسانوں نے تبدیلیاں کر دیں ان کے اندر۔ قرآن پاک چونکہ انسانوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا معاملہ کیا اور وعدہ فرمایا اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا، تو اللہ نے اس کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ اس وقت 6 سال کا بھی ایک بچہ جو ہے وہ اسے حفظ کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنے صفحات پہ مشتمل اتنی بڑی کتاب کوئی بچہ کوئی بھی اور کتاب حفظ نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں لاکھوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے۔ اب انسانوں کے دلوں سے اس کتاب کو آپ نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی اس میں تبدیلی کرے گا، اگر مسلمان کرے گا، چاہے وہ ایک آیت میں تبدیلی کرے، ایک لفظ تبدیل کرے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر عیسائی کرے گا تو وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو مسلمان نہیں رہتا اگر وہ اس قرآن کو تسلیم نہ کرے، اس کی کسی ایک آیت کسی ایک لفظ کو نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، انسانوں سے مخاطب ہیں کہ اے انسانوں، میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کہ جو پہلے پیغمبر آئے تھے ان پہ بھی میں نے کتابیں نازل کی، مگر اب یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کو میں نے مکمل کر دیا۔ اور کس پہ مکمل کر دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ اسلام کے مکمل ہونے کی دلیل اور قرآن کے مکمل ہونے کی دلیل میں اللہ پاک نے پیش کی ہیں، تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس لیے یہ آیات ہر مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے، یہ آیات اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، اور آخری خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا انسانوں کو، جتنے صحابہ کا 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے اللہ پاک کے اس کلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں پڑھا اور کہا کہ آج دین مکمل کر دیا اللہ پاک نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا اور حجت تمام کر دی، اور دین اسلام کو انسانوں کے لیے پسند کیا۔ اب جو بھی انسان اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام پر چلے گا وہ انسان ایک کامیاب انسان ہوگا، کیونکہ دنیا اللہ نے تخلیق کیوں کی ہے؟ اگر ہم قرآن کو لیں، قرآن میں ہم سب سے پہلے ہم وحی کو لیتے ہیں،
جو وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ یعنی کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ سارے عالم کے انسان جو ہیں وہ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے نا۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اللہ کو، خدا کو کیسے پہچانے گا؟ خدا کی پہچان کے لیے علم ضروری ہے، تو اللہ نے پہلا حکم دیا اقرا۔ اب یہ علم جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے، سب کو حکم ہے کہ سب علم حاصل کریں، اور ایسا علم حاصل کریں جس سے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ علم نہیں حاصل کرنا جس سے انسانوں کو نقصان ہو جائے، انسانوں کے فائدے والا علم حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی اس کی کرنی ہے، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے کہ ہم لوگوں کو نفع دے سکیں، اور ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور علم دوسری طرح کا کون سا حاصل کرنا ہے کہ انسانوں کی خدمت کے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھنا یہ مسلمان ہے غیر مسلم، نہیں، سارے عالم کے انسانوں کی خدمت کے لیے جو کچھ ہم نے کرنا ہے، ایسا علم حاصل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم بھی حاصل کریں۔ تو علم کی دو قسمیں ہو گئیں، اور دو طرح کے لوگ ہو گئے، مرد بھی ہو گئے، عورتیں بھی ہو گئی، سب کے علم ضروری ہو گیا۔ اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ علم دو طرح کا ہو گیا، ایک جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ معرفت کا مطلب جاننا، ہم اللہ کو اپنے پہچانیں کیسے، اللہ کا ذکر کیسے کریں، اللہ سے ہم قریب کیسے ہو جائیں، اللہ کو ہم راضی کیسے کر لیں۔ اس لیے دین کا علم جاننا ضروری ہے، اس سے ہمارا کردار بنے گا۔ دین کے علم سے انسان کا کردار بنتا ہے، اور اللہ کردار کو خود بناتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ دین پہ چلتے ہیں، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو لکھی احادیث، اس میں سب سے پہلی حدیث تھی یہی، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے، مگر اگر ہماری نیت خراب ہے تو پھر اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ تو اپنی نیتوں کو سب سے پہلے ہم نے صحیح کرنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ یہی کام ہے مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جو بھی کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، چاہے وہ آپ نوکری کر رہے ہیں، چاہے آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ والدین کی خدمت بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بچوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے کریں کہ جی یہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نہیں، اس میں تو پھر وہ ریاکاری آ جائے گی۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کب کریں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو پہلے جانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں گے، اور اپنی نیتوں کو خالص کر کے ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جو قرآن کی ہے، اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ الحمد کا مطلب ہے خاص تعریف، یعنی کہ ساری کی تعریف کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ اس پوری کائنات کو پالنے والے ہیں، رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ کون ہے خالق؟ کون ہے مالک؟ کون ہے رازق؟ ایک اکیلے اللہ ہیں، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں۔ کس انسان نے کب اس دنیا میں آنا ہے؟ نہ دنیا کو کوئی بادشاہ، نہ پریزیڈنٹ، نہ وزیر، نہ سفیر، کوئی کسی کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت نہیں دی۔ کس انسان نے کس شکل و صورت میں پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، کس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، بادشاہ کے گھر پیدا ہونا ہے، فقیر کے گھر پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جہاں چاہیں جیسا چاہیں پیدا فرما دیں، یہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ انسان کا اس میں بس نہیں چلتا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا اللہ ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، ہمارا مستقبل بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا چھوڑا ہے، اتنا ہمیں دیا ہے کہ ہم کو، جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا بھئی دنیا میں انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار، آپ نے کہا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لیا، انہوں نے کہا بھئی اب دوسرا پیر اٹھاؤ، آپ نے فرمایا، تو کہتا میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مختار ہے۔
تو جو پیر ہم اٹھا سکتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، یعنی وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں نیک اعمال کریں، کیونکہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل ہماری جو ہم زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور وہ آخرت میں یہ سارا کا سارا حساب کتاب ہوگا۔ تو رب العالمین جو ہیں، اللہ جو پالنے والے ہیں، سمندروں میں جتنے حیاتیات ہیں اس کو بھی پال رہے ہیں، پتھروں میں اگر کچھ ہے تو اس کو بھی پال رہے ہیں، درختوں پہ کوئی رہ رہا ہے اس کو بھی پال رہے ہیں، زمین پہ بھی پال رہے ہیں، آسمانوں میں بھی پال رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہے، جن میں سے کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ سے، کچھ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے، اللہ ہی اس کو زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی اس کو مارتے ہیں، اور اس کے سارے کا سارا اس مخلوق کا نظام، کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ہمارا اپنا نظام ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہماری بھی ایک پورا جسم، ہماری ایک دنیا ہے، اس میں دیکھیں اللہ پاک نے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائیں، سننے کے لیے کیسے زبردست کان بنائے، ان کے اسٹڈی کریں، دیکھیں کیسی خوبصورت شکل دی آپ کو، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، اگر یہ ہاتھ کے ناخن نہ ہو تو ہاتھ کتنا برا لگے گا، اگر ہاتھ کا انگوٹھا نہ ہو تو پکڑنے میں کتنی تکلیف ہو جائے گی آپ کو۔ تو ایک ایک چیز پہ آپ غور کریں، اور جہاں بالوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں بال دیے، سر پہ بالوں کی ضرورت تھی اس کو ڈھکا رہنا تھا دیے، بھووں پہ بالوں کی ضرورت تھی کہ پسینہ وغیرہ آنکھوں میں نہ جائے، پلکوں کی ضرورت تھی اللہ نے پلکیں دے دیں، اور عورتوں کے چہرے پہ داڑیاں نہیں دیں، مردوں کے چہرے پہ داڑیاں دے دیں، الگ الگ شناخت کے لیے، یہ مرد اور عورت میں الگ الگ شناخت، یعنی مردوں کے چہرے پہ اللہ پاک نے داڑیاں دیں اور عورتوں کے چہروں پہ داڑیاں نہیں دیں، عورت کو اور خوبصورت بنا دیا، مرد بھی خوبصورت ہے، وہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ دانتوں کی بھی ایک ترتیب ہے، دانت کیسے نکلتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد کچے دانت نکلتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کو زخمی کر دے گا، اگر بچہ پیدا ہوا اس کو تو نہیں پتہ میں ماں کو کاٹ لوں گا تو نقصان ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچے دانت ہوتے ہیں، وہ دانت گر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ تو ٹوٹ جائیں گے دانت، پھر اس کے بعد پکے دانت آتے ہیں تاکہ وہ جتنے بھی عمر زندہ رہے، 100 سال رہے، 80 سال 50 سال، وہ دانت اس کا ساتھ دیتے رہے۔ دانتوں کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، جن کے دانت نہیں ہیں ان سے پوچھیں۔ تو اللہ کی کس کس نے، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ہے بات کہ اللہ کی تعریف کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، تم ناشکری نہ کرو، ناشکری کرے گا انسان تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا، فرشتوں کے مجمع میں کریں گے اللہ پاک، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد کو ہر وقت 24 گھنٹے۔ اللہ خود فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق ختم نہ ہو۔ آج ہم دنیا کی باتیں 24 گھنٹے کرتے ہیں، ہفتے میں 24 گھنٹے، ہر وقت مہینے میں ہمارا کام کیا ہے؟ دنیا، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ دفتر کے کام، 24 گھنٹے ہماری زبان ہمارا دماغ اس میں لگا رہتا ہے۔ تو بھائیو اپنا وقت نکالیں، اور وقت نکال کے اللہ کی یاد بھی کیا کریں۔ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اچھے اچھے ناموں سے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، تاکہ جب اللہ سے مانگیں تو فرشتے بھی آپ کو جانتے ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ بھی پہچانیں گے، فرشتے بھی جانیں گے۔ تو پہلی بات میں نے کی اقرا کے بارے میں، اور دوسری بات کی ہم نے الحمدللہ کے بارے میں۔ اب اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اللہ کو اپنی یہ صفت بہت پسند ہے، رحمان اور رحیم، تو 4 لفظ ہو گیا ہے، اقرا، الحمدللہ، رحمان اور رحیم۔ تو یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ سب انسانوں کو ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں وہ سردار ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، جو نعمتیں میں نے اس کی دی اس کا سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا یہ سب کچھ میں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے ان کا کیا کیا، کہ آپ نے میرے حکموں کو مانا یا نہیں مانا۔
تو یہ ایک لفظ ہے، تو 5 الفاظ ہو گئے، اور چھٹا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی عبادت، اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ ہاں اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، ایاک نعبد، یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور صرف اے اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ تو پھر اللہ ایک وعدہ کرتے ہیں، ہمیں سکھائی اللہ نے یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم ہدایت کا نور عطا فرما۔ جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے، یعنی کہ اقرا بھی ہو جائے گا، الحمدللہ بھی ہو جائے گا، الرحمن الرحیم یعنی اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور مالک یوم الدین پہ ہمارا یقین بھی پختہ ہو جائے گا، اور ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور اللہ سے صرف مدد مانگیں گے۔ اب اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ ہدایت کا نور عطا فرما، تو ہمیں اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ ہدایت کا نور کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے آپ کو سچ بولنے کی توفیق ملے گی۔ وہ انسان جو ایمان والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، وہ سچا انسان ہوتا ہے، وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ باتوں کو بدلتا نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ توفیق کب ملے گی؟ جب ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قولوا کہو، قولوا کہو، قولا بات، سدیدہ سچی، اے ایمان والو سچ بولا کرو۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ نے تو یہ کہہ دیا ایمان والو سچ بولو، اب اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا۔ تو یہ اللہ نے ایک فارمولہ ہمیں دے دیا کہ اگر مسلمان انسان جو بھی سچ بولے گا، اللہ اس کے اعمال کو صحیح کر دے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ 2 بڑے کام جس کے لیے انسان عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو یہ کام نہیں ہوں گے اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اب زبان کا وضو کیا ہے؟ زبان کا وضو، زبان کی پاکی ہے سچ بولنا۔ جب انسان سچ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس نے غیبت، تہمت، بہتان، منافقت جو بھی کی تھی وہ سب کب ختم ہوگی؟ وضو کب ہوگا اس کا؟ زبان کا وضو کب ہوگا؟ زبان کا وضو ہے سچ بولنا۔ جو انسان سچ بولے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کے اعمال کو صحیح کر دیں گے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کو گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مگر یہ سب کچھ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ صرف ایک چیز سے، سچ بولو۔ جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے، اب اس کے ساتھ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا بھی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اب اللہ کی تابعداری بھی شروع ہوگی۔ جب آپ نے سچ بولا تو اب آپ کا یقین یہ بنا، کیا بنا؟ وہ بنا ہوا تو تھا پہلے، کلمہ تو آپ نے پڑھا ہوا تھا، اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے کو اللہ ایمان والوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سچ بولنا نہیں شروع کریں گے، اور جب تک اللہ کی تابعداری نہیں کریں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تو پھر ایمان نہیں ہوا۔ کیونکہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ نہیں آپ نے قرآن تو حفظ کر لیا، ترجمہ ایک کا بھی نہیں آتا۔ قرآن ضرور حفظ کریں، بہت اچھی بات ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، مگر عملی زندگی میں آپ کیا ہیں اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں، اس پہ قرآن پہ آپ کا عمل کتنا ہے، اللہ کے احکامات پہ آپ کا عمل کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ آپ کا عمل کتنا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ عمل نہیں ہے آپ کے اندر، مثال کے طور پر ایک آدمی نے انجینئرنگ کی ڈگری لے لی مگر اس کو پریکٹیکل کچھ نہیں آتا، اب اس کی ڈگری کس کام کی؟ اسی طریقے سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، مگر پریکٹیکلی وہ اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوا، یعنی کہ اسلام میں جو اللہ پاک نے کہا ہے سچ بولو، تو سچ نہیں بول رہا۔ اب اگر وہ سچ نہیں بول رہا اور وہ اعمال نہیں کر رہا جو اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کام کرو، اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ زیرو ہو گیا، اس کا عمل زیرو ہو گیا تو وہ بھی زیرو ہو گیا۔ تو ہمارے اعمال اسی وقت صحیح ہوں گے جب ہم سچ بولنا، پوری قوم امت مسلمہ جب سچ بولنا شروع کرے گی تو پھر وعدہ بھی پورا کرے گی۔ وہ جب وہ وعدہ بھی پورا کرے گی، سچ بھی بولے گی، تو اس کے اعمال بھی وہی ہوں گے جو اللہ کے احکامات ہیں، پھر اس کے اعمال وہی ہوں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، جو دوسرے بتا رہے ہیں نا دنیا کے لوگ کہ یہ کر لو، یہ کر لو، وہ اعمال نہیں ہوں گے۔ اصل اعمال تو قرآنی اعمال ہیں۔
اصل اعمال تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے نکلنے والے اعمال ہیں. ہماری توجہ اب اس طرف ہونی چاہیے جناب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عام انسانوں سے توجہ ہٹ جانی چاہیے.